السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ایف سی کے ایگزام ہمارے پاس ہوئے ہیں، تو ایک طرح سے یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹینشن ہمارے سر سے ختم ہوئی ہے کہ ایک پیپر کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رزلٹ کی ٹینشن ہوتی ہے۔ رزلٹ کی ٹینشن تو ابھی بھی ہے، ہمارے رزلٹس جو ہیں وہ آلموسٹ یعنی کچھ ٹائم ایکسپیکٹڈ ٹائم جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ تو 12 کے قریب بتایا گیا ہے۔ تو ابھی جب بھی چلیں رزلٹ آ گیا، چلیں فی الحال ایک پیپر ٹینشن جو ہے وہ سر سے ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد یعنی ہم یہ الحمدللہ کم از کم یہ پیپر ہمارے پاس ہو گئے ہیں، بیکاز پیپر ٹینشن آن یور مائنڈ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، تو یہ ٹینشن کم از کم ختم ہوئی، یہ بہت بڑا یعنی ہمارے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مطلب اکثر آپ لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ای ایف سی جو نئے اسٹوڈنٹس کے لیے آتے ہیں کہ بس یار ای ایف سی بہت ہی سمپل ہے، اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت سمپل ہے۔ سمپل ہے لیکن اتنا سمپل نہیں کہ جتنا اس سے بتایا جاتا ہے۔ سم ٹائم اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ ان سم فیزز، اور کچھ اس کے اسپیکٹس جو ہیں وہ ایک اسپیکٹ جو یعنی مجھے اس نے بہت تنگ کیا ہے تھرو آؤٹ، وہ یہ ہے کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ بہت ٹف ہے۔ یعنی یو کین سے اٹ ایز difficult wording is used in the paper. Paper content is easy, although paper is made even you can say easy, but we think that make it difficult, that's its wording that's used. So I'll recommend you to improve your English, improve your vocabulary, and improve your sentence learning. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں، تو یہ یعنی امپورٹنٹ ہے۔ اور فنکشنل انگلش کا یعنی یہ تھوڑا سا ہم نے دیکھتے ہیں کہ پاسنگ ریٹ کس طرح سے پیپرز کا ہے۔ یہ لاسٹ جو پیپر اٹیمپٹ کیے گئے تھے 2020 میں آئی تھنک دسمبر کے، تو اس میں یعنی یہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو پاسنگ ریٹ ہے وہ آلموسٹ 83% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، یعنی 83% اسٹوڈنٹس یہاں پہ پاس کر کے گئے ہیں۔ اور یہ انگلش جو ہے یعنی ایز کمپیریٹیولی ٹو ادر سبجیکٹس اٹس ایزی، اینڈ پیپر پاسنگ اٹس آلسو greater than other subjects. Sometimes it depends on your paper, how you perceive your paper, or is paper is easy or difficult. So in our case, in that attempt, March attempt, paper is almost you can say it easy. But I am again saying that the sentence wording that's used in to explain a certain thing is difficult as compared to other subjects. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو آپ کو ڈیفیکلٹی یعنی دے گا، ادروائز پیپر ایزیلی پاس ہو سکتا ہے۔ کیوں کا جو ہے ہمارے سامنے جو پاسنگ ریٹ ہے وہ 70% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے، اٹس پرسیوڈ ایز ڈیفیکلٹ۔ اور اس میں آپ لوگ جو ہے داؤد شاید جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی اسائنمنٹ، لیٹسٹ اسائنمنٹ وہ آپ لازماً اٹیمپٹ کریں۔ اب جون اٹیمپٹ آنے والی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جتنا یہ مل سکتے ہیں فیڈ بیک اس کے باقی سبجیکٹس کے، اور داؤد شاید اس انف فور کیوں ہے اگر آپ نے وہ اٹیمپٹ کی ہوئی ہے۔ اور میں اگر آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں نے کس طرح سے پیپر کو اٹیمپٹ کیا تھا، تو میں نے سیمپلنگ والے ٹاپک کو ٹوٹلی سکپ کیا تھا سٹارٹ میں، جب یعنی ہم کوچنگ کے ٹائم پہ ہم کر رہے تھے سیمپلنگ، لیکن اتنا سیریسلی میں نے بھی اسے اٹیمپٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر بھی
without attempting sampling in 3 chapters, a heavy number of chapters, and they contain a weight. So although I haven't prepared these chapters, but I have attempted my paper well, and I am sure to pass the QM paper, because ये डिपेंड नहीं करता है इसके ऊपर, और जो जिन चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो हम फिर बाकी वीडियोस के अंदर उनको डिफाइन करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं. अगर मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, तो मैथ्स के पोर्शन में वहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 और 6, जिन्हें हम कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग कहते हैं, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. इनमें से एक बड़ा पोर्शन, बिग पोर्शन ऑफ मार्क्स कंटेनिंग है, और ये अगर आपने किया हुआ है, और ये एक और मैं आपको बता दूं कि पेपर में 2 से 3 यानी जो हाई नंबर मार्क्स होते हैं कि उसमें 2 और 3 मार्क्स वाले वो सिंपल कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग आए हुए थे. एनवीटी वाले उन्होंने टच ही नहीं किया सिंपली, और साथ साथ यानी ये इसके ऊपर फोकस रहा है. और सेकेंडली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, ये नहीं कि उसमें बहुत इजी थे, डिफ़िकल्ट भी थे, और लेकिन आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे. आईटी के पेपर में आपको डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज आईटी का पेपर जो है वो इसकी यानी आप समझ लें कि टाइम टेकिंग है. इसमें स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आता है वो यही है कि जो है वो पेपर मुश्किलों से अटैम्प्ट होता है, टाइम थोड़ा होता है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सामने आते हैं हमेशा. तो आईटी के पेपर में ये आपने बात सामने रखनी है कि टाइम जो है वो आपका बिल्कुल ही नहीं ज़ाया ना हो किसी तरह भी. इफ़ आई शेयर माई point of view in the IT paper, when I went to attempt the IT paper, it occurred with me कि मैंने ये देखा कि यार ये तो 50 MCQs हैं, एंड 50 into 3 150, तो इसका मतलब है कि 150 मिनट्स मेरे पास है. एंड ऑल्दो टाइम इज़ नॉट 150 मिनट्स, टाइम इज़ 90 मिनट्स. तो जब टाइम को मैंने देखा कि टाइम 90 मिनट्स है, तो उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी. यानी मुझे ये पता चला कि जब मैंने 19 MCQs अटेम्प्ट कर लिए थे, तब मैंने देखा कि 45 मिनट्स अब पीछे रह गया. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जो यानी फेस करना पड़ा. ये स्टूडेंट्स यानी हो जाता, लेकिन मेरे पेपर अच्छे हो गए थे. तो दैट्स इट फॉर टुडे.